تو کہانی کی شروعات ایک ایلیم نامی شخص سے ہوتی ہے جو اپنی فیملی کو چھوڑ کر پہلی مرتبہ ایمسٹرڈیم آیا ہے۔ آفس پہنچتے ہی اسے اس کا کیبن دکھا دیا جاتا ہے جہاں وہ اسٹے کرنے والا تھا۔ اپنی بیوی اور فیملی سے وہ تھوڑی دیر بات چیت کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ وہ غلطی سے اپنی ایئر بڈس ٹرین میں بھول گیا تھا جنہیں لینے کے لیے وہ تھوڑی دیر بعد مارکیٹ جائے گا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک پلازے جاتا ہے اور اسے موبائلز کی شاپ نظر آتی ہے اور وہاں سے اسے ایئر بڈس مل سکتے تھے۔ یہاں کا ماحول بھی بالکل نارمل تھا اور ابھی اس نے ایئر بڈس خریدنا شروع کیے ہی تھے کہ پلازے کے باہر سے ایک ٹرک آ کر اچانک رک جاتا ہے۔ اس ٹرک سے ایک آدمی گن لیے باہر نکلتا ہے اور پلازے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہاں داخل ہوتے ہی وہ دھڑا دھڑ فائرنگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ وہ کسی کو مار نہیں رہا تھا، بس ہوا میں ہی گولیاں چلا رہا تھا، لیکن پلازے میں شور شرابہ اور تماشا مچانے کے لیے یہ سب کافی تھا۔ ابھی اس نے کسی کو ٹارچر ہی نہیں کیا ہوتا کہ پولیس بھی آ جاتی ہے اور لوگ باہر کی جانب بھاگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلین بھی اپنی جان بچانے کے لیے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا اور اس جگہ کام کرنے والا مزدور کچھ لوگوں کی جان بچانے کے لیے سب کو سٹور میں بند کر دیتا ہے تاکہ ان سب کی جان بچا سکے، اور سٹور بالکل خالی دکھائی دے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ایلین بھی یہاں سے نکل جاتا، اس دہشت گرد کی نظر ایلین پر پڑ جاتی ہے اور وہ اسے غلام بنا لیتا ہے۔ اس پلازے کے باہر دو پولیس والے تعینات کھڑے تھے۔ وہ دہشت گرد پر گولیاں چلانے لگتے ہیں اور دہشت گرد بھی پاگلوں کی طرح ان پر گولیاں چلانے لگ جاتا ہے اور وہ لوگ جان بچانے کے لیے ایک روڈ بلاک کے بیچ میں چھپ جاتے ہیں۔ لیکن ابھی تک اسے لگ رہا تھا کہ اس نے ایک ہی بندے کو غلام بنایا ہے جس کے ذریعے وہ کوئی بھی شرط اور لوٹ مار مچا سکتا ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اس پلازے کے اوپر ایک اور روم بھی تھا جس میں اس کی وجہ سے 40 لوگ قید تھے۔ وہ اپنے سامنے بیٹھے پولیس آفیسرز کو ایک سوئچ دکھاتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے ساتھ ایک بم بھی لایا ہوں اور خبردار میرے ساتھ کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی یا میرے ساتھ کوئی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں اس آدمی کے ساتھ اس پوری پلازے کو اڑا دوں گا اور میں کسی کا احساس نہیں کروں گا، اس لیے خبردار۔ دہشت گرد تو فی الحال اس جگہ اور اس آدمی کو اڑانے کی بات کر رہا تھا، لیکن بالکل بھی اسے نہیں پتا تھا کہ گورنمنٹ کو ان 40 لوگوں کی جانوں کی پرواہ ہے جو اوپر فی الحال موجود تھے۔ اگر اس دہشت گرد کو کہیں سے بھی تھوڑی سی بھی خبر مل جاتی تو وہ بہت بڑا نقصان کر سکتا تھا، اور اسے بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ 40 لوگوں کی جانیں خطرے میں ہے۔ گورنمنٹ کو اسی بات کی پریشانی تھی اور بہت سے پولیس والے اس جگہ پر گہراؤ ڈال دیتے ہیں۔ پولیس ہیڈ آفس والے اب اس دہشت گرد سے رابطہ کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں آخر وہ چاہتا کیا ہے۔ یہ دہشت گرد انہیں بتاتا ہے کہ مجھے ایک ایسے آدمی سے بات کرنی ہے جو میری بات گورنمنٹ سے کروا دے، کیونکہ میری کچھ شرطیں ہیں جو اگر پوری نہ ہوئی تو میں ایک ہی بٹن دباتے ہوئے اس پورے پلازے کو تباہ کر دوں گا اور میرے پاس ایک بوم ہے، اس لیے خبردار اور ذرا مجھ سے بچ کر۔ سٹور روم میں چھپے ہوئے کچھ لوگ دہشت گرد کی یہ بات سن رہے تھے، لیکن دہشت گرد کو بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ سٹور روم میں کچھ لوگ ہیں، اس لیے سٹور روم میں بیٹھا یہ آدمی جلدی سے پولیس والوں سے رابطہ کرتا ہے اور اپنے بارے میں بھی بتاتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ میں اس کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتا سکتا ہوں جو آپ کو نہیں پتا ہوگا، اور سب سے پہلے یہ کہ یہ آدمی اکیلا آتا ہے اور کسی پر فائرنگ بھی نہیں کرتا، صرف ہوا میں فائرنگ کرتا ہے، اس کا کوئی ساتھی بھی نہیں ہے، بس اب وہ ایک بندے کو قیدی بنائے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا یہ معاملہ اور زیادہ مشکل ہو رہا تھا اور اوپر والوں کی سانسیں ان پر بوجھ بننا سٹارٹ ہو گئی تھی، اور ان لوگوں کو صحیح سلامت باہر نکالنا گورنمنٹ کا سب سے پہلا مشن تھا، اور وہ اس خفیہ مشن کو دہشت گرد سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، اس لیے بلڈنگ کے آس پاس اسپیشل فورسز کی ٹیم بھی آ چکی تھی، اور وہ دونوں پولیس آفیسرز جنہوں نے دہشت گرد پر گولی چلائی تھی، دہشت گرد انہیں اپنی نظروں میں رکھا ہوا تھا، وہ دہشت گرد کسی بھی وقت ان پر گولیاں چلا سکتا تھا، وہ اپنی سیفٹی کے لیے ایک پتھر کے پیچھے چھپے ہوئے تھے، اس لیے پولیس آفیسرز وہاں ایک کار بھیجتے ہیں اور یہ دونوں پولیس آفیسرز اس کار کی سیدھ میں لگ کر وہاں سے جلدی سے بھاگ جاتے ہیں۔ اس ٹائم سب سے زیادہ گھبراہٹ ایلین کے اوپر تھی، کیونکہ ایلین کے اوپر وہ دہشت گرد لگاتار بندوق تانے ہوا تھا اور ایلین بہت زیادہ خوف میں مبتلا تھا، کوئی بھی نازک لمحہ ایلین کی جان لے سکتا تھا۔ یہاں پولیس ہیڈ کوارٹر میں گورنمنٹ کی مضبوط فورسز آ چکی تھی جو اب اس دہشت گرد کی تمام مانگیں سنے گی، اسے تمام باتیں بتائی جاتی ہے اور یہ بھی بتایا
بتایا جاتا ہے کہ کس طرح وہ دہشت گرد اس پلازے میں گھسا تھا اور کسی کو بھی مارے بغیر وہ ایک آدمی کو ٹارچر کر رہا ہے اور اسے غلام بنا لیتا ہے، اور اس کے پاس ایک بم بھی ہے جس کے ذریعے وہ پلازے کو اڑانے کی بات کر رہا ہے۔ اس دہشت گرد کو ابھی یہ نہیں پتا کہ اس پلازے کے اوپر 40 لوگ پھنسے ہیں اور اس پلازے کے سٹور میں 4 اور لوگ پھنسے ہیں۔ پولیس ہر طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح انہیں باتوں میں پھسلا کر ان لوگوں کو وہاں سے نکالا جا سکے، لیکن اس وقت کے لیے بھی میڈم ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ تی نام کی آفیسر اس سے پوچھتی ہے کہ اس دہشت گرد کا مقصد کیا ہے، تو وہ بتاتا ہے اس دہشت گرد کی کچھ مانگیں ہے جو وہ گورنمنٹ سے ہی پورا کروانا چاہتا ہے۔ اب لیلی پہلی مرتبہ اس دہشت گرد سے خود بات کرتی ہے اور اسے اس کا نام بھی پوچھنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ دہشت گرد اس سے بات کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اب کی بار تم مجھے اے کر کے بلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے ریلی کچھ اور بات کرتی، وہ دہشت گرد کہتا ہے میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، جس بندے کو میں نے غلام بنایا ہوا ہے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اصل میں ایلین اسے بتانا چاہ رہا تھا کہ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں اور کچھ گولیاں میری بیگ میں پڑی ہے، پلیز مجھے وہ دے دو نہیں تو میری حالت خراب ہو جائے گی۔ یہ دہشت گرد نہیں چاہتا تھا کہ غلام نامی ایلین ایسے ہی اپنی موت مر جائے اور گورنمنٹ اس کی بات سنے ہی نہ، تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اسے میڈیسن دیتا ہے، لیکن اس کے پاس اب پانی نہیں تھا۔ وہ اس میڈیسن کو ریڈ بل کے ساتھ کھانے کو کہتا ہے، لیکن دل کے پیشنٹ کو ریڈ بل کے ساتھ میڈیسن نہیں دی جا سکتی تھی۔ وہاں آفس میں لیلی نے فون بند ہونے سے پہلے میڈیسن کا نام سن لیا تھا اور انہیں بھی سرچ کرنے سے پتا چل گیا تھا کہ غلام نامی بندہ ایلین ہارٹ کا پیشنٹ ہے اور اس کے لیے بھی زیادہ دیر اس سچویشن میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ یہ دہشت گرد دوبارہ پولیس سے بات کرتا ہے اور ریلی سے کہتا ہے کہ مجھے 200 ملین بٹ کوئن میرے اکاؤنٹ میں چاہیے جلد سے جلد۔ یہ سن کر ریلی شوک ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت بڑا سودا ہے، مجھے اس کے لیے کچھ ٹائم چاہیے، ہم آپس میں بات کرتے ہیں۔ تو وہ دہشت گرد کہتا ہے اگر تم نے میری مانگ پوری نہ کی تو میں ایک ہی بٹن دبا کر اس پورے پلازے کو تباہ کر دوں گا۔ یہ کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا۔ ایلین اسے کہتا ہے تم نے اتنی بڑی ڈیمانڈ کی ہے، کیا گورنمنٹ تمہاری بات مان لے گی؟ وہ کہتا ہے ہاں ماننی تو چاہیے، اگر نہ مانی تو سب سے پہلے تمہاری جان جائے گی، ساتھ ہی ساتھ میں اس پوری بلڈنگ کو بھی تباہ کر دوں گا جس میں میری جان بھی جائے گی، اور ویسے بھی میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں، میں اگر مر بھی گیا تو مجھے دکھ نہیں ہوگا، اور اگر میری ڈیمانڈ پوری کر دی گئی تو آگے کی زندگی میں سکون سے جیوں گا، میں پھر وہ ہر کام کروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں، میں اس گورنمنٹ سے صرف اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ میں نے اس گورنمنٹ کو بہت زیادہ ٹیکسز دیے لیکن وہ مجھے اسپیشلٹیز پرووائڈ کر ہی نہیں پائے جو ہمارا حق تھا، میری طرح لاکھوں ہی لوگ در بدر رول گئے اور میں اب ان کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اصل میں ایلین اسے بات کر کے اسے سمجھنا چاہ رہا تھا اور موقع دیکھ کر وہاں سے بھاگ جانے کی پلاننگ کر رہا تھا، لیکن اس دہشت گرد کو شاید اس کی گیم سمجھ آ گئی اور اس نے اس پر بندوق رکھ کے اسے چپ رہنے کو کہا اور اس کے ساتھ مسکراتے ہوئے ایک فوٹو لے کر میڈیا والوں کو سینڈ کر دی اور سوشل میڈیا میں اس کی خبر پھیلنے لگی۔ اس سٹور میں موجود ایک آدمی ملازم کو کہتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتے تو میں کب کا یہاں سے بھاگ چکا ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ شاید میری ایسی حالت نہ ہوتی، اور وہ چلانے لگ جاتا ہے کہ میں تمہارے پیچھے ایسی حالت میں ہوں، تم مجھے نہ روکتے تو میں 2 منٹ میں ہی وہاں سے بچ جاتا اور آزاد ہو جاتا۔ اس کی بات سنتے ہوئے ایک عورت اسے جواب دیتی ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج ہم زندہ نہیں ہوتے، اسی کی وجہ سے آج ہم یہاں چھپ سکے اور اپنی زندگی بچا پائے۔ وہ آدمی بھی بات کو سمجھ آتا ہے اور اس ملازم کو سوری کہتا ہے۔ وہاں پر جو فوٹو دہشت گرد نے میڈیا والوں کو بھیجی تھی وہ پولیس والوں کو بھی مل جاتی ہے، وہ اچھے طریقے سے اس کی تحقیق کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ نقلی بم لگ رہا ہے، لیکن اس بارے میں صحیح یا غلط کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، اس لیے اسپیشل فورسز آرڈر دیتی ہے کہ سب سے پہلے پتہ لگایا جائے کہ وہ بم اصلی ہے یا نہیں، اگر وہ بم نقلی ہے تو اس دہشت گرد پر قابو پانا بہت زیادہ آسان ہو سکتا تھا۔ یہاں پر اسپیشل فورسز کا ایک بندہ اس سٹور والے ملازم سے رابطہ کرتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کیا پلازے کے اندر آنے کا راستہ کوئی اور بھی ہے یا نہیں، جیسا کہ اوپر والی منزل سے 40 لوگوں کو نکالا جا سکے۔ وہ ملازم راستہ تو بتا دیتا ہے لیکن ایک اور مشکل تھی، وہ پلازا فل آٹومیٹک تھا اور اب دہشت گرد کہتا ہے میری مانگیں جلدی سے پوری کرو ورنہ میں کبھی بھی اس آدمی کو گولی مار سکتا ہوں، اور جیسے ہی 9 کا ٹائم ہوتا وہاں کی لائٹ بند ہو جاتی تھی۔ یہ خبر ان کے لیے بہت ہی زیادہ اچھی تھی، میرا ایک صاف راستہ بھی بناؤ تاکہ میں اس بندے کو اپنے ساتھ لے جا سکوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگر میں اکیلا گیا تو تم لوگ مجھ پر حملہ کر دو گے اور مجھے مار دو گے، جب تک میں کوئی سرکشت جگہ پر نہ پہنچ جاؤں اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھوں گا، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ نیلی یہ سن کر دہشت گرد سے کہتی ہے نہیں تم ایسا کچھ نہیں کرو گے، ہم بھی تمہارے ساتھ کوپریٹ کر رہے ہیں اور تم بھی ہمارے ساتھ کوپریٹ کرو۔ آفیسرز موقع کا فائدہ اٹھا کر بلڈنگ میں داخل ہو جاتے ہیں اس کا دھیان بھٹکانے کے لیے، 40 لوگوں کو نکالنا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اس چیز کا دہشت گرد کو ایسے پتہ نہیں چلتا کہ ایک
पुलिस वाली लगातार उससे बात कर रही थी। ऑफिसर्स उस दहशतगर्द का रिकॉर्ड निकाल देते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस दहशतगर्द की मेंटल हालत बिल्कुल सही नहीं थी और वो मेंटल हॉस्पिटल भी रहकर आ चुका था। और पुलिस वाले मौके का फायदा उठाते हुए सब लोगों को वहां से निकालने में कामयाब हो जाते हैं सिवाय 4 लोगों को छोड़कर। एक ऑफिसर पुलिस वालों से राब्ता करता है और कहता है कि स्टोर रूम में जो औरत है मुझे उसकी हालत ठीक नहीं लग रही, शायद वो हार्ट पेशेंट है। अगर इस फिल्म का अगला पार्ट जानना है कि आगे क्या हुआ तो हमारे साथ मिलकर 1000 लाइक्स पूरे करने में हमारी मदद करें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। शुक्रिया।